فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے امر کے آنے پر نفسوں میں شرمندہ ہو جائیں۔ بھائی کیا بات ہے، قرآن فہمی کا ذوق، بہت شکریہ نوجوانوں۔ میں سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، 152 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں۔ آیت ہی میں پڑھنی ہے، یہی مجلس ہے، پڑھنا پیا، نمی گل کوئی نہیں میں کرنی، یہی کرنی ہے جڑی قرآن پہ دستا ہے۔ خالق فرماندا ہے فی انفسہم نادمین، نادمین جمع نادم دی، نادم دا بنا ہے شرمسار، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، شرمسار ہو گیا۔ اللہ فرماندا ہے یہ نادم ہو جائیں گے، کتھے؟ انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر، اپنے نفسوں کے ساتھ یہ سوچیں گے کہ ہم نے کیوں ایسا کہا، کہ اگر یہ نہ ہو تو گردش زمانہ ہمیں گھیر نہ لے، کیوں نہ ہم نے انتظار کیا اللہ کے امر کا، کیوں نہ انتظار کیا اللہ کی فتح کا۔ یہ سارے نادم ہو جائیں گے۔ نادم وہ ہوتا ہے جو دل ہی دل میں شرمندہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی کائنات میں نبی کے سامنے بھی ایسے نفوس تھے جو ٹھیک نہیں سوچتے تھے، جو ٹھیک نہیں سوچتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نفسوں میں شرمندہ ہو جائیں گے۔ میں نہیں پتا کیڑا کیڑا سی تے کون کون سی جڑا یہود و نصارہ نال اندروں یاری رکھ کے مطمئن سی تے اللہ دی فتح اور اللہ دے امر دی امید بھی نہیں سی رکھدا۔ اینوں پنوں پتہ ہے کہ نفس انہاں دے ٹھیک نہیں سن، نفس انہاں دے ٹھیک نہیں سن۔ میں گنا کیوں؟ او سی مینوں کی پتہ ہے۔ ایک مہربانی کریں، ایسے نفسوں والوں کو اس کے برابر نہ کہنا جسے محمد کہے انفسنا وانفسکم۔ سبحان سبحان، جسے رسول مباہلے میں لا جا کے کہے انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ طاہر القادری فرماندن حسنین مباہلے میں گئے ہیں بیٹے بن کے، بی بی گئی ہے نساء بن کے، علی گئے ہیں نفس رسول بن کے۔ ایدہ مطلب ہے جو نفس رسول ہو اس میں اللہ کے حکم کے علاوہ بات آئی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، راضی ہیں؟ آباد رہو جی، جی مہربان، جی مہربان۔ اللہ فرماندہ یہ شرمندے ہو جائیں گے، یہ نادم ہو جائیں گے۔ اگے اللہ پاک نے کمال دی گل کی تھی، ایک آیت چھڑ کے اگلی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتھے ہے پھر اتھے ہے، ایک پچھلی آیت چھڑ کے 53 پڑھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہائے ہائے، من یرتد منکم عن دینہ، ہائے ہائے، فسوف یأتی اللہ بقوم۔ اے ایمان والوں تمہیں ایک بات بتاؤں، اگر تم پھر بھی جاؤ نا دین سے، پھر بھی جاؤ، اگر تم دین کو چھوڑ بھی جاؤ، تم دین سے پھر بھی جاؤ، یہ مطلب ہے یہود و نصارہ نہ دوستی رکھنا دین تو پھرن دے برا۔ مہربانی، اللہ فرماتا ہے احسان کیتا جو میرے تے کلمہ پڑھ کے تو ہی مومن نہ ہوں دے تو پھر میں اللہ نہیں سی ہونا۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، من یرتد منکم، تم میں سے کوئی پھر بھی جائے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ انہیں لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ کیا بات ہے، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے لے مانگا میں۔ ترے صفتہ نے جی نہ لوگاں دیاں جنہ دے آن دی امید ہے۔ کیوں؟ خالق فرماندہ تم یہ سوچتے ہو کہ اسی کر گئے گردش زمانہ سانو یہ فائدہ دیں گے، اور چھڑو انہوں، انتظار کرو اللہ کی فتح کا اور اللہ کے، اور تمہاری خیر ہو جی قبلہ بابا جی بہت شکریہ۔ کیا کیا آ سکتا ہے تمہاری طرف؟ بالفتح او امر من عنده، اس کی طرف سے فتح بھی آ سکتی ہے، امر بھی آ سکتا ہے، فتح بھی آ سکتی ہے، امر بھی آ سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے جن کے دلوں میں اللہ کی طرف سے فتح ہو، اور فتح بھی کسی امر کی وجہ سے ہو۔ کیا بات ہے، جن، بہت شکریہ جی، دور اندیش بندے بیٹھے ہو، جن کے دل و اذہان میں اللہ کی طرف سے فتح ہے، اور قبلہ فتح بھی اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، وہ منتظر ہیں، وہ ان سے دوستی نہیں رکھتے، وہ منتظر ہیں کس کے؟ کسی منتظر کے۔
جو فتح بھی ہے اور اللہ کا امر بھی ہے. تجربہ کرنا جے چھڈو کتاباں کڈو نیٹ پوری دنیا ان لوگوں کے سامنے ہے. اس پورے کرۂ ارض میں جتنے ممالک اسلامیہ موجود ہیں ان میں اکثریت اسرائیل سے ڈر رہی ہے, اکثریت امریکہ کی ناراضگی سے ڈر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے حقیقت انہی کے پاس ہے جو میری فتح کے منتظر ہیں اور میرے امر کے منتظر ہیں. اللہ کی کائنات کی اس زمین پر صرف ایک ملک ہے جو نہ امریکہ کی پرواہ کرتا ہے نہ اسرائیل کی پرواہ کرتا ہے, اس لیے کہ انہی کا نعرہ ہے یا امام المنتظر. 57 ملک کٹھے کر کے پیاندے نے رل کے انہوں آکھو پہ اسرائیل سے ظلم نہ کر. رلے کون؟ 3 بندے رلان لگے سن سارے ملکاں. ایک شاہ فیصل مرحوم, پرانے بندے بیٹھے نے جڑے کو, ایک شاہ فیصل مرحوم, ایک ذوالفقار علی بھٹو, ایک کرنل قذافی, ایک یاسر عرفات. اگر تمہیں یاد ہوں تو 4 وارے باری انہیں مارے نے. علامہ اقبال 38 فوت ہو گیا سی, ادو پہلا انہوں سارا کلام جمع ہو چکا سی. میں نہیں پتا وہ مکے نو بھی جانتا سی, وہ مدینہ نو بھی جانتا سی. انہوں کسے بندے آکھا تو انگریز تو ڈردا کیوں نہیں, تیری اکھ ہی تھلے نہیں ہوندی, اکھ تیری لال ہو جاندی ہے انگریزاں دا نہ سن دیا. علامہ اقبال فرماتے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میری ایک اکھ جو مدینے دکھا کے دوجی اکھ جو نجف دکھا کے. اے مدینے تو مکے نہیں گئے سیدھے نجف کیوں گئے نے؟ اے مدینہ تے اے نجف ہون پتہ لگے بلا فصل کی نوان دے. علامہ اقبال نے قبلہ اس دور چاکیا سی تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوہ شاید کرۂ ارض کی تقدیر پتہ. پہلی صفت شکریہ قبلہ انہوں نے پہلی صفت ہے کہ یحبہم و یحبونہو, اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ تو انہوں پتہ ہے اسی سارے اہل بیت نہ محبت کرنے ہیں. سلمان جیسے اسی اس واسطے نہیں کہ اسی اہل بیت نہ محبت کرنے ہیں, اہل بیت سلمان نہ محبت. کوئی بندہ حضرت سلمان کی قبلہ تشریف فرمان ہے آپ صاحب برابری کر سکتا ہے؟ مقداد دی برابری سلمان دی, ابو ذر دی, کیوں؟ اسی صرف محبہ تے محب بھی کدی ہونے ہیں. آباد رہو جی, میں تو اٹھنا شام ہے نہ فکر نہیں کرنی, میں کو وکھرا محب نہیں. اصل چ محبت جڑی نا بڑا اوکھا کام ہے. میں ایک دن مثال دیتی سی, زاویہ جڑا لکھدا سی کی نا اشفاق احمد تے بانو قدسیہ, وہ دوویں فلاسفر بڑے پڑھے لکھے بندے سے. انہوں نے چھوٹے بچے پوچھ لیا کہ محبت کنوں آندے, اور بچے دے مطابق کیویں دسن جی ایک جملے محبت کنوں. محبت انہاں کتاباں لکھی ہیں, انہاں کہ کتاباں تے بندے پڑھن گے بال نوں کی آکھی, وہ دوویں جی گھروں ہی نکل پائے. انہاں آکھیا کسے مرشد کولوں, کسے بابے کولوں, کسے اللہ دے بندے کولوں پوچھنے ہیں, پھر بال نوں ایک جملے کیویں جواب دئی. بانو قدسیہ جب اندر چلی گئی, بابا سی کو پتہ نہیں کون, تے اشفاق احمد میں بوٹاں دے تسمے پہ کھولتا سا اندر جان واسطے, تے وہ آ بھی گئی واپس آ کے کہنے لگی بابے نہ دچ چھڑ. ایڈی چھتی انہاں کے دچ چھڑ کی, انہاں آکھیا بال نو دسو جدی گل دا غصہ نہ لگے انہوں محبوب ہے. کیا بات ہے بھائی, جدی گل دا غصہ نہ لگے انہوں محبوب آندن. محبوب ہوندا ہی ہوگا جدی گل دا غصہ نہ لگے. تو انہوں پتہ کئی باری اماں دا بھی غصہ لگ جاندہ ہے, ابا گل کرے تو غصہ لگ جاندہ ہے. ابا محبوب ہوئے تو غصہ نہیں لگتا, ماں نال محبت ہوئے تو غصہ. جڑا دوپہری سدن آندا پیا آ نہان چلیے, ابا آندا نہ جائیں, وہ آندا آ جا, غصہ کدا لگتا؟ کیا بات ہے تواڈے سنن دی. محبت پھر کدے نال ہے؟ بولو تو صحیح نا یار. ابا جو پہندا نہ جائیں دوپہر ہوئی یا نہر بڑا پانی ہے, غصہ کدا لگتا ہے؟ ہوں تمہیں بھی غصہ نہیں لگنا چاہیے. گل میں کرن لگا آ جڑا سرگی اللہ کسے کو کھواندا حی علی الصلاۃ, گل غصے والی تو نہیں نا.
وہ جو آندا آ جا محبوب سادہ ہوئے کیا بات ہے تے محب نو روز آواز دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل. اے مؤذن دی آواز نہیں اے پیغمبر نے کہلوائی ہے تے اللہ دے حکم نال کہلوائی ہے. ویکھو نا سانو سارے نو اللہ نال محبت ہے. جی ہاں بندے انج پہ آندے نے جویں اس ویلے بھج پیندے محبوب ادھی رات نو سدیا ہوئے تے بندے گلی بھی ٹپ جاندے. غور ہے یا نہیں؟ اللہ نال اگر محبت ہے تے بندہ کنی واری آندا حیا. ہر واری بندے آندے نے چپ کرو چپ کرو چپ کرو. اذان پہ ہوندی تے سن کے پھر اپنا کام شروع. کئی میریاں بھੈਣਾں ایسیاں نے جڑیاں اذان اللہ نہیں میرا دوپٹہ نہیں میرا دوپٹہ دوپٹہ سر تے لے کے ساری اذان سن کے لا کے دوپٹہ آکھنا ہن دس سریا کی آندی. اللہ دی یہ بندی ہے جی اذان سن لیا تو مسالے والے پاسے جا یا تے بندہ کسی دی گل سنے نا تے جڑا دھیان نال سن کے نہ جائے کی سنا گے دھیان نال. یہ سرگی جڑے ابا آ کے اٹھو نماز پڑھ. نماز ابے دی ہے کہ اللہ دی؟ اللہ دی. یہ مطلب ہے جڑا محب ہے یہ وچ منہ کر کے آندا کدی تے اعلان ہوئے گا نا تیرے والد صاحب دا جنازہ اتنے بجے اٹھے گا. ایک بچہ یقین کرو جی پنڈ ساڈے اٹھتا نہیں سی ٹائم نال مینوں وہ والدین سدیا تے آکھن لگے کوئی سمجھاؤ تواڈے کول بہندا کھلوندا ہے سرگی اٹھدا نہیں نماز پڑھدا نہیں. میں کہا پترا اٹھ پیا کر مزاح میں کیتا معاف کرنا میں کوئی وصیت نصیحت نہیں کیتی مزاح کیتا. میں کہا بچہ سامنے پا میں کہا سرگی اٹھ پیا کر یہ جوان نے اٹھ پیا کر تے جنی دیر تک ہے نے نہ آکھنا تے ہے نا تے تینوں آرام دی نیندر ادھر ہی آؤندی ہے جدن دوے فوت ہو. تینوں جو آکھن والا ہی کوئی نہ رہے گا. یہ مطلب محبوب نو آندے نے جی دی گل دا گسا نہ لگے. مینوں وہ بندے تاریخ چو وکھرے کر کے دس جنہاں نو اللہ دی گل دا کدی گسا نہ مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے. محب ہونا اور ہے نہیں تامن تسا نہیں کیتا. محب ہونا اور ہے محبوب ہونا. جو محبت کرے اسے محب کہتے ہیں. جس سے محبت کی جائے اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ کو ولی بنانے والوں تم دین سے پھر بھی جاؤ تو میرے پاس وہ بندے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. 10 وہی کون نے جڑے محب خدا بھی نے محبوب خدا بھی نے. بخا دینا فار ایگزامپل ایک بخانا نبی نے خیبر 44 دن شام نو اعلان کیتا انہاں وچ جڑے محبان خدا سن فرماتے لوگوں کا لالا مجھے دوں گا جیسے اللہ محبت کر. کیا بات ہے سبحان اللہ. کا لالا مجھے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. او میرا پیر علی اگو سا یا علی دے او عزیز او قریبی جنہ وچ مزاج علی جنہ کو ولایت علی. اگلی صفت قرآن سے لکھی ہے ذرا دھیان نہ سننا. اللہ فرماتا ہے ان کی دوسری صفت یہ ہے تم دین کو چھوڑ جاؤ تو وہ آئیں گے. کون؟ اللہ فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین جو مومنوں کے لیے نرم ہے جو مومنوں کے لیے نرم ہے. عزت علی الکافرین کافروں پر سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. مومن سامنے آئیں تو نرم ہو جاتے ہیں کافر سامنے آئیں سخت ہو جاتے ہیں. آنکھوں تو ایک اور آیت پڑھی ہے یہ 26ویں پارے میں آیت موجود ہے. خالق نے نبی دیاں ساتھیاں دا ذکر کیتا ہے. نبی دیاں ساتھیاں دا جڑے بندے آندے نا نبی دے ساتھیاں دا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں نہ کر دے؟ اسی قرآن تو دور ہاں اسی علی دے بھی قریب ہاں مولا دے قرآن دے بھی قریب ہاں. قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. میں پڑھنا نبی دے ساتھ ذکر. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ اور جو اس کے ساتھی ہیں جو نبی کے ساتھی ہیں جو رسول کے ساتھ. اللہ نے نام نہیں لکھے تو میں کی کرا نہیں اللہ نام لکھدا کیونکہ ناماں تے بندے نام رکھ لیندے نے. ناماں تے بندے نام کی حضرت میاں محمد بخش دا بابا جی پرانے بندے بیٹھے ہو کی شعر ہے کہ اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور ہے تے جدہ 2 جگ کلمہ پڑھ دا
کیا بات ہے او محمد. اور یہ مطلب ہے نہ تو اتنے بھی لوگوں کے محمد ہے نے, سارے محمد تو نہیں نا, نہ لوگوں کے اتنے حسین ہے نے, سارے حسین تو نہیں نا, بندے نامہ تے نہ رکھ لیندے نے. اس واسطے اللہ جدوں اس قسم کی گل کیتی ہے نا نہیں دسے, صفتاں دسیاں نے. نام رکھنا آسان ہے, صفتیں پیدا کرنا مشکل ہے. سبحان اللہ. نہیں اجے لطف نہیں, مثال دینا اہل بیت دے نام اللہ لکھ سکتا سی کہ نہیں؟ اگر صحابہ اہل بیت وچ سن تے صحابہ دے نام لکھ دیندا, بیبیاں اہل بیت سن تے ازواج دے رسول دا نام لکھ دیندا, اولاد رسول دا نام نہیں. اللہ نے نام نہیں لکھے, اللہ ایک اصول دیتا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اہل بیت اسے کہتے ہیں جو طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو, جنہوں پانا جا پا لو. کیا کہنے بھائی, میں نہ اہل بیت ہونے جڑے طاہر بھی نے نہیں. میں پنجابی چاکھاں ذرا بچہ بھی سمجھے, جڑے ہر ویلے پاک ہون, جڑے ہر ویلے پاک ہون وہ اہل بیت نے. لیاؤ جنیاں بیبیاں پانیاں نے پا لو, جنہیں مرد پانے نے پا لو, جنہیں بچے پانے نے, ٹبراں دے ٹبر پالا جے پانے نہیں لیائی ہو جڑے ہر ویلے پاک ہو. دھیان رکھیں جے سارا مدینہ ہر ویلے پاک ہوندا تے سارے دے دروازے مسجد وچ کھلے رہندے. صدقہ اللہ. اللہ پاک صفتاں رکھدا ہے, اللہ نام نہیں دسدا. مہربانی نبی دیاں ساتھیاں دی اللہ صفتاں دسیاں نے. اللہ دیا بندیا پاگل نہ سی آہ منکر ہو کے مرنا ہے, منوا نہ جڑا منوانے. سعودی عرب بڑا کے حج ہو کرے گا جڑا 2 باری ویکسین لوا کے آیا ہوئے گا, جڑا 2 باری لوائے گا انہوں کارڈ دین گے. انہیں نہ دسیا کنے کنے ہونے, انہیں نہ نہیں دسیا. انہیں جڑا 2 باری لوایا ہوئے گا وہ کو کارڈ ہوئے گا, 2 باری ٹیکہ سلوایا, آ جا بھائی. یہ تو جنہیں لوایا جائے, جنہیں لوایا جائے. میرا ہاں اتنا نہیں کہ لوایا جائے, چپ کر کے آنا سارے, جنہیں لوایا ہے وہ جائے. اگر کوئی ملک پابندی لا دے پہ ویکسین 2 ہوئی ہیں تو ادھر وڑن دیں گے, ورنہ نہیں. وہ نا دی گل نہیں, خاندان دی گل بھی نہیں, گل انہوں دی شرط دی. انہوں صفت دسی ہے, نام نہیں دسے. مثالہ نہ زیادہ دے ہیں, اللہ پاک نے صفت دسی ہے نبی دیا ساتھیاں دی. جے تے تہاڈی توجہ ہوئی تے پہلی صفت نو پڑھ دیں ساری مجلس مکمل ہو جانی ہے. اللہ فرماندہ ہے والذین معاہو, جو نبی کے ساتھی ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار, وہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں, کافروں پہ. رحماء بینہم, اور آپس میں نرم ہوتے ہیں. کافر سامنے آئے تو گرم ہوتے ہیں, مومن سامنے آئے. یہ مطلب اعلان ضروری سنیے, نبی کا ساتھی وہ ہے جو کافر سامنے آئے تو گرم ہو جائے, مومن سامنے آئے تو نرم ہو جائے. وہ پیغمبر کا ساتھی نہیں ہوتا, مومن سامنے آئے تو گرم ہو جائے, کافر سامنے آئے تو نرم ہو جائے. میرا خیال ہے انہوں لمبی نہ کریے, یہ بہتر ہے کہ یہ اگلی صفت پڑھیے. اللہ فرماندہ ہے وہ ہیں کون, بینہم تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ رکوع کرتے ہیں, ہائے ہائے, وہ سجدے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں. ایڈا سواد ہے, چھاننی اللہ او لائیے, بریک ہر شے کر گئی ہے تو موٹی اتے رہ گئی. آوے کو چھاننی. خالق کائنات فرماندن, خالق فرماندہ فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے پیشانیوں میں, ان کے چہروں پر ایسے اثرات ہوتے ہیں, ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ ایسے نورانی چہرے. خالق فرماندہ فی وجوہہم, ان کے منہوں میں, ان کے چہروں میں, من اثر السجود, سجدوں کا اثر ہوتا ہے, سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. سجدیاں دا اثر بعد وچ پڑھنا, اگلی چھاننی پہلا سن لو, وہ ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماندہ ہے وَمَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. ان کی شان تورات میں بھی موجود ہے, ان کی شان انجیل میں بھی موجود ہے. قرآن بعد میں آیا ہے,
تورات بھی پہلے آئی ہے، انجیل میں پہلے آئی ہے، انجیل میں بھی ان کا ذکر، تورات میں بھی ان کا ذکر ہے۔ یہ مطلب ہے نوے مسلمان نہیں، اے تورات دے ویلے بھی مومن سن، انجیل دے ویلے تورات بھی انہاں دا ذکر، انجیل بھی انہاں دا ذکر۔ لو جناب علی، اگر کسی دے چہرہ مبارک تے محراب بن چکا ہے تو وہ بندہ سلام دے قابل ہے، کہتے میں نے مخالفت نہ سمجھنا، لیکن میں تشریح کرنے لگا یہ اثر سجود دی۔ وہ ہیں جن کے چہروں میں اثر ہوتے ہیں سجدوں کے۔ وہ اثر کیڑے ہوتے ہیں؟ سید ابو العلا مودودی نو تھوڑا بہت بندے جان دے ہوں، جماعت اسلامی دے پہلے سربراہ، انہاں دی تفسیر قبلہ تفہیم القرآن انہوں دھیان نال پڑھ لینا، انہاں بڑی کمال گل لکھی ہے۔ انہاں فرمایا اس پیشانی پر جو سجدے کا نشان ہے اس سے مراد وہ گھٹا نہیں، اور جو کٹانے اسی گھٹا اے جڑا بنیا ہوگا نشان، وہ فرماتے ہیں اگر پی جائے تو بڑی سعادت دی گل ہے، لیکن اللہ دی مراد اے نہیں۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر پی جاندا ہے تو بہت اعلیٰ گل ہے، سجداں دے اثر نہ پوے۔ ہاں ایک گل ہے، اگر پی جاندا تو پی جائے، دھکے نال نہیں پانا جی میں کوڑیاں نوں اکھاں کڈی دیاں، کوکیاں نوں اکھاں ہوندیاں نہیں سن، وہ کسا کے تھوڑا سا کسائی دے وچوں نکل آندی اکھ، دھکے نال نہیں، پی جائے تے سعادت۔ ہاں اگلی گل مودودی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ پیشانی کا گھٹا نہیں جو سجدے کی وجہ سے پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو نبی کے ساتھی ہے نا، آئے ہائے اللہ کدی سنو گے نا دھیان نال تو مجلس سے مکمل ہے۔ فرماتے ہیں اصل میں سجدوں کی اثر کا نشان اللہ کا مراد یہ ہے کہ ان کی کریم النفسی، تہاڈی کیا بات ہے، ان کی کریم النفسی، شرافت، حسن اخلاق کے آثار ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے کی وجہ سے چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ مطلب کیا؟ فرمایا یہ کالا نشان نہیں، یہ کیفیات نفس ہوتی ہیں، کیفیات نفس ہوتی ہیں۔ وہ خلق میں اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ نفسی کیفیتوں میں اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، حسن اخلاق اور شرافت ان کے ماتھے سے جھلکتی ہے۔ فرماتے ہیں خدا پرستی کا وہ نور جسے دیکھتے ہی ان کا نظریہ معلوم ہو جائے اسے اثر و سجود کہتے ہیں۔ میں نہ کنے بندے میرے نال سمجھے، جن کے چہرے کو دیکھتے ہی ان کے نفس کی کیفیت چہرے سے عیاں ہو جائے، جن کے نفس صدقے بھائی دور پہنچے لانے، جن کے نفس کی کیفیت چہرے سے واضح ہو جائے۔ کون بندے ہیں جن کے چہروں میں اتنا اثر ہو، بولنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے چہروں پر نفس کی کیفیت آ جائے۔ مینوں تے ہن تک ایک ٹولہ لبھا ہے، ایک گروہ لبھا ہے۔ جب نبی 4 کو لے کے مباہلے میں گئے ابھی بولے نہیں تھے تو عیسائیوں نے کہا ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں، قبلہ بول سکو، ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ سے کہیں کہ تو اپنی جگہ چھوڑ جا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ چہرے ہیں جن کو دیکھ کے مخالف بھی سمجھ جاتا ہے یہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ انہوں نے ایک چہرہ نظر نہیں آیا، 4 چہرے نظر آئے۔ کنے آئے نے؟ نبی پاک دے پیچھے بطول سن، حضرت علی ادو پیچھے سن، درمیان چ بی بی برکے وچ سی، 4 چہرے نظر آئے نے، مصطفیٰ دا، مرتضیٰ دا، مجتبیٰ دا، سید و شہداء دا۔ انہاں چوہاں دے منہ ویکھ کے انہاں کیا بس بھائی بس۔ اور عالم دین میرے کو دیوبند نے وہ فرماتے ہیں جو عقل مند تھے انہوں نے مقابلہ نہ کیا، جو عقل مند تھے سامنے تو یہودی آئے سن نہیں، عیسائی آئے سن، ہاں انہیں مقابلہ نہیں کیتا۔ عالم دین لکھدا عقل مند سن، عقل مند سن۔ یہ مطلب مینوں کہنے دی بھی اجازت دیو جیڑا انہاں نال مقابلہ نہ کرے وہ عیسائی بھی ہوئے تے عقل مند ہوندا ہے، تے جیڑا انہاں نال لڑ پوے مسلمان بھی ہوئے تے بے وقوف ہوندا ہے۔
جی ہن مکائیے کی میرا موضوع سی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست جدو پرہیز دسیے تو پھر دعائی نہیں دینی چاہیے ہن میں تانوں پوچھنا خالقہ الحمدللہ سارے سامنے وہ لوگ آ گئے اگر پھر بھی جانتے تو انہوں لے آئیں گا فتح بھی تیری آ جائے گی صاحب امر بھی تیری طرفوں آ جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا ہن سانو فرما ادھروں یاری پہ چھڑانا ہے کسی نے لانی بھی ہے کہ نہیں جڑا پیو کھلو کے آکھے اینوں یاری چھڑ دے وہ نہ چھڑ دے پر بندہ کھلو کے ابا نوں پوچھ سکتا اچھا ابا جی چھڑ دینا کتنا کرا میں اللہ کو پوچھے میں انہاں دی ولایت نہیں مننی اللہ فرمایا میں دسنا کدی مننی اگے آؤندی جی وہ آیت انما ولیکم اللہ ہوا میں کیسی نہ پڑھنی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ان کو چھوڑ دو وہ ولی نہیں ہے تمہارا ولی سوائے اس کے نہیں اللہ ہے اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو رکوع بھی کرتے جاتے ہیں زکاتیں بھی دیتے جاتے ہیں قرآن تے ہاتھ رکھ لواں 9 جون دی گرمی 9 جون شاہ جی دی مجلس کی اس میں گرامی شاہ ہاں نظر شاہ صاحب معاف کر رہے ہیں قرآن تے ہاتھ میں سعودی عرب چو کتاب خریدی 4 خریدیاں نے 4 خلیفیاں واسطے حضرت علی والی کتاب چونہ باب صدقہ قائم کیتا ہے تو او دے وچ اہل حدیثاں لکھے ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی نے رکوع کی حالت میں صدقہ کیا یہ مطلب پھر اللہ رسول تو بعد علی ولی ہے بولو نا علی ولی آج میں تو حسان بن ثابت دا ایک شعر پڑھنا چونکہ شعراء بہت نے آج کل نعت خان بہت نے تو سب تو پہلے آندے نے نعت رسول پاک دی حسان بن ثابت نے لکھی سی یہ غلط گل ہے سب تو پہلے حضرت ابو طالب نے لکھی سب تو پہلے نبی دی نعت حضرت ابو طالب نے لکھی سی حسان بن ثابت نے کلمہ پڑھنے تو بعد لکھی حسان بن ثابت نے اس آیت دے متعلق جو لکھیا میں کہ تو لب کے رکھے ہے پڑھا کیا بات ہے تواڈے سنن دی حسان بن ثابت فرماندے ہیں فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ اِذْ كُنْتَ رَاكِعًا ترجمہ کیتا ہے کروایا کس عالم کو میں آکھا میں نہیں کرنا کوئی نہیں میں کر بڑے عالم نے فون کیتا انہوں ترجمہ کیتا میں کی ترجمہ تھا فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ اِذْ كُنْتَ رَاكِعًا انہوں نے لکھوایا میں نے حسان بن ثابت فرماتے ہیں آپ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکات سبحان اللہ میں صحابی رسول کو یار پڑھنا پیا میں کسی عام شاعر دی گل نہیں کر رہا اگلی گل جڑی لکھی نے وہ فرماتے ہیں فَدَكَّ النَّفْسُ یا خیر راکع ترجمہ میری جان قربان ہو آپ پر اے کائنات میں بہتر رکوع کرنے والا ہے صدقہ جان میری جان ہو آپ پر قربان اے سب سے اعلیٰ رکوع کرنے والے اگے فرماتے ہیں فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرَ وِلَایَةٍ بڑا کمال ترجمہ کیتا نے فرماتے ہیں اور نتیجے میں آپ کی شان میں اللہ نے بہترین ولایت کو نازل کیا ایک تے ولایت ہوندی ہے نا بہترین ولایت کو نازل کیا اور آخری لفظ نے فرمائے نے وَبَيَّنَهَا فِي الْمُحْكَمَاتِ شَرَائِعَ یہ ترجمہ جے کسے بالغ تک پہنچا تو نابالغ نو آپ دسے فرماتے ہیں اور آپ کی ولایت کو آپ کی ولایت کو اللہ نے تمام شریعتوں کے محکمات میں بیان فرمایا ہے ایک شریعت نہیں تمام شریعتوں کے محکمات میں اللہ نے آپ کو ولایت کو بیان فرمایا ہے یہ مطلب ہے صحابی رسول شاعر پیغمبر حسان بن ثابت دے مطابق ولایت علی عقیدت کا مسئلہ نہیں شریعت کا مسئلہ ہے سبحان ولایت دے فائدے تو اڈا جدو اللہ ولی ہوئے گا رسول ولی ہوئے گا تے علی ولی ہوئے گا یہ دا مطلب ہے پھر سارے کٹھے کر لو ترجمے دوست بھی توڑے اے ہی ہون گے سرپرست بھی توڑے سرکے کار ساز اے ہی آکھی جاؤ مددگار
مالک حاکم ذمہ دار با اختیار وارث مایوسی بھی ختم یہی کرن گے تو پھر ٹھکانہ کیڑا ہوئے گا یہی ٹھکانے دی آیت سنو طاہر القادری صاحب دی تشریح سنو تو میں نے اجازت دے دیو میرے کو صرف تواڈے سامنے 10-12 منٹ باقی نے انہاں دے وچ صرف آیت مجیدہ پڑھنا اللہ فرماندا ہے قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں کو کہے گا کیا فَالْيَوْمَ الْيَوْمَ یاد جے نا الْيَوْمَ آج کے دن ایوے سورہ حدید فَالْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اے کافرو اور منافقو آج دے لے کے کام نہیں چلے گا آیت لمبی ہے ورنہ میں ساری پڑھتا حشر والے دن جدو مومن اندر ٹر جان گے اللہ فرماندا ہے ایک دروازہ درمیان چ آ جائے گا تے باہر لے پاسے منافق مومناں نوں آکھن گے وہ لفظ لکھے نے قرآن چ الم نکم معاکم ساری زندگی تواڈے نال ہی رہے ہیں نا ہن کنڈی مار لیجیے ساری زندگی تواڈے نال ہی رہے ہیں تو اندر رہ کے کنڈی ماری بوا کھولو وہ اندروں نہیں کھولن گے آکھو تے جو آکھن گے دساں وہ بھی قرآن چ لکھے اللہ فرماندا ہے وہ کہیں گے قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم تو اندر سے مومن کہیں گے کہ ہاں اکٹھے ہی رہے ہیں ہم کیا کریں نبوت میں شک کیوں کرتے تھے کیا بات ہے اب بھگتو جو بھگتنا چاہتے ہو ہاں اپنا کیا کا سزا پاؤ تو پھر وہ کیا کھڑیں گے ایک دوجے نو کہ تے فرشتے کسی نے پوچھو کوئی سبحان اللہ کوئی دے لائے گے میرا خیال ہے کھڑے کہ پاکستانیوں کی گل ہو رہی ہے پتہ نہیں ویسے اللہ پاک فرماندا ہے قیامت دے دن آکھن گے فرشتیاں نوں کچھ اوے بوا کھلواؤ باہر گرمی بڑی تے مہربانی کرو یار ایتھے بوا کھلا ہوئے تے اندروں ٹھنڈی ہوا ہوندی ہوئے اے سی چوں تے باہر تپیا ہوئے کم تے دل تے کردا ہے نا اندر جا ٹھیک ہے جی قادری دی گل کر لگا تے قادری صاحب آ گئے بسم اللہ مولا جزائے خیر دے جی طاہر القادری صاحب دی گل کر لگا سا تے قادری صاحب آ گئے چلو ٹھیک ہے دو قادریاں دے درمیان ایک حسینی دی گل بھی سن لو قادری صاحب بہت اچھے طریقے نال اہل بیت اطہار دی وکالت کر رہے ہیں اللہ نے انہیں حفظ و امان چ رکھے تے میں وہ گل کرن لگا خالق فرماندا ہے وہ آکھن گے بھی کچھ سانو جڑے مجلس لان دین نا اسی آگے ٹائم کوئی نہیں تو نال دن ادھر ہوئے نا میرے نال دو بندے ہوندے نے شاہ ریتا دے نام وہ کئی بندے نے ادھر ہوئے نا وہ پرا کر کے میں کی آندے وہ آ کے دستے ہیں کیوں آندے نے 5000 تو لے تے اتنے رکھ یہ مطلب سانو عادت پی گئی ہے یار بے دیر لے کے اسی بل جمع کران جائیے نا تے آنے یار لین چ 100 تھان تے جا کے لگنا ہے تے پوچھو کو روپیے کو 50 لے کے تے ہے نا عادت ہوئی اس قسم دے بندے حشر والے دن آکھن گے بھی کوئی دے لے گے اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ پس آج کے دن لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا اے کافرو اور منافقو آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا آج تم سے کوئی دین لین نہیں ہوگا ماواکم النار جہنم میں چلے جاؤ کتھے جہنم میں 9 منٹ باقی نے پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب صلوات پڑھو تو جو ہے جو اللہ نے منظور پتہ نہیں کنے پڑھنا ہے جو اللہ نے منظور میں تو دو تین چھڑ دیں گا انشاءاللہ میں وعدہ کی دے دو تین تو جو ہے جناب تو جو ہے لو جناب علی بابا جی بسم اللہ اجازت خالق فرماتا ہے ہیا مولاکم ایتھے الفاظ ہے اللہ فرماتا ہے جہنم میں چلے جاؤ او کیے منافق او کیے ہیا مولاکم اللہ فرمائے گا وہی تمہارا مولا ہے جہنم تمہارا مولا ہے یہ دا میں نے ٹھکانا ولی دا معنی ٹھکانا مولا دا معنی ٹھکانا میں آخری ترجمے تے اکتفا پہ کرنا اللہ فرمائے گا ہیا مولاکم وہی تمہارا ٹھکانا ہے ایتھے ترجمہ ہے وہی تمہارا رفیق ہے ساتھی ہے طاہر القادری صاحب نے فرمایا وہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور علماء نے فرمایا زیادہ علماء نے لکھا وہی تمہارا ٹھکانہ ہے وبئس المصیر اور بری جگہ ہے پھر جانے والی
اتنے لگے جو جہنم وہ تہاڈا مولا ہے. تساں ایڈا تتا مولا کدی اگے سنیا ہوئے؟ کی گل دوزخ ٹھنڈا ہونا ہے؟ بہت شکریہ. او یار دوزخ گرم ہونا کہ ٹھنڈا؟ اور مہربانی فرماؤ پھالی آئے گرم کہ ٹھنڈا؟ گرم تے گرم نو پنجابی چ کی آندے؟ تتا تے میں کی آ بیٹھا تتا. ایڈا تتا مولا. قادری صاحب نے گل لکھی ہے، قادری صاحب کے سامنے پہ پڑھ. یاسین قادری نے اور طاہر القادری. طاہر القادری نے بابا جی میرے ٹھنڈ پاتی مینوں سمجھ نہیں سی آتی کہ مولا مطلب ہے یہ مطلب ہے جی ٹھکانے نو مولا آندے. اللہ فرماندا ہے اے منافقو یہ تہاڈا مولا ہے. قادری صاحب تو علاوہ کسی مفسر نہیں لکھیا، اس واسطے میں ان کا نام پہ لینا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا کہ اب تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، تم وہ ہو جو نبوت محمدی میں شک کرتے ہیں. کیا بات ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جو پیغمبر کی نبوت میں شک کرتے تھے. منافقوں وہ آکھن گے جی جانے دوزخ چسی پر مولا تے نہ آکھو. ہن ساڈا وہ مولا تے نہیں نا، ایڈا تتا مولا دیکھ دے ساری بھن کے رکھ چھڑے. اے مولا ہے. طاہر القادری نے قلم توڑ دیتا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ تم نے ان کو مولا نہیں مانا. ہائے ہائے، اس لیے تمہارا دوزخ مولا ہے کہ تم نے ان کو مولا نہیں مانا. کن کو؟ دو قسم دے دسن. فرمایا ان کو جن سے تمہیں نور ایمان بھی ملنا تھا اور بخشش کی خیرات بھی ملنی تھی. ایک وہ تھا جو بخشش کا مرکز تھا، ایک وہ تھا جو ایمان کا مرکز ہے. شفیع المذنبین محمد ہیں، کل ایمان علی ہیں. یہ مطلب ہے جڑا دعا پراواں نو مولا نہیں منتا او دا کل بھی دوزخی مولا سی، او دا اج بھی دوزخی مولا. ایک ٹھکانہ نے دووے پرا. حشر والے دن سب تو بڑا ٹھکانہ میرا نبی بولو. اور دوسرا ٹھکانہ ولایت علی ابن ابی طالب. انہاں تو بغیر کوئی بندہ جنت دا رخ بھی نہیں کر سکتا، خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. مصطفیٰ دی شفاعت ہونی چاہیے، علی دی ولایت ہونی چاہیے. اج دی یہی مجلس سی جڑے سارے جہان نو ٹھکانہ دیندے رہے انہاں دیاں تیاں ٹھکانے لگ گئے. بینڈ دا ٹھکانہ، کدھر ساؤنڈ دا ٹھکانہ. دکھ ایک گل دا ہے وہ میں بیان کر کے میرا آنسو آ گیا میں چھڑ دینا. آباد رہو جی کدی نہ رہو. ٹھکانے لب دیا نہیں ہے، میں نے دکھ لگتا. اللہ فرمایا یہود و نصارہ نو سرپرست نہ بناؤ. انہوں نے سرپرست نہیں بنانا، انہوں نے اپنا ولی نہیں بنانا، انہوں نے اپنا حامی تے مددگار نہیں بنانا. لین دین تے نبی پاک نے بھی عیسائیاں نال بھی رکھیا ہے، یہودیاں نال بھی رکھیا ہے. لین دین دی گل نہیں، تجارت دی گل نہیں. انہوں نے اپنا سرپرست نہیں بنانا. دکھ ایک گل دا بڑا لگتا ہے کہ جتھے کتے زہرہ دیاں تیاں کو 10 منٹ آرام نال بیٹھیاں نا یاؤ کو گر جاؤ ہے یا کسے کلیسے دی دیوان نال بیٹھیاں. پہلی گلتے میں مسلمانوں اگر ٹھکانہ دے بھی دین دے ہو کتے زہرہ دیاں تیاں نو بین دا تے بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہاتھ اس واقعے تو بعد ٹھول آ کے بے ہی نہیں سکے. نبی دے روزے تے کھجور دا ایک درخت سی جس نے بی بی سر لا کے بیٹھی اے متھا لا کے. کسے بندے پوچھے چادر میری بی بی کون ہے؟ حضرت سجاد فرماتے میری پھوپھی ہے. اس کے انج کیوں بیٹھے نے کھجور نو جی؟ میرے مولا فرماتے تھک پے نے. اس کے تھکے تے ٹھول آندے نے اچھی رو کے مولا فرماتے نے نہیں لا سکتے بڑا ماریا نے میری پھوپھی. دوپہر بڑی ہے تے گرمی بڑی ہے، بندے چھامے ہو کے بیٹھے نے. او نہیں کو توپے او سامنے توڑ اتھے بندہ کوئی نہیں بیٹھا. آ سامنے توپے تھوڑی جی بندے ادھر بیٹھے بابا جی ادھر بھی آ سکتے ہیں، اتھے توپے کوئی نہیں بہ گا. ایک روایت پڑھنا تو میں نے اجازت دے دی. ایک کربلا تو لے کے شام تک جتھے رستے وچ پڑاؤ کرتے سن یہ دوپہر دے ویلے آرام کرتے سن ملاؤن. جدہ تساں باہر صاحبان لایا نا ادوں اچھے تے بڑے بڑے صاحبان لگے ہوندے سن جنہ تھلے یزید دی فوج دے خچر، گھوڑے، اونٹ،
چھان تھلے بدے اور فوج تک خیمے چلتی سی نا ہائے کدی آ رہی ہے میرے تک اب بڑے صاحبان میں پہ نا اچھے صاحب میں بنا کے گل نہیں پہ کرتا میں تمہیں روایت سنا رہا اچھے اچھے صاحبان جی میں چھت نے تھوڑی ایڈے ایڈے صاحبان جی تھلے اونٹ بھی کھلو جائے بڑے بڑے صاحبان تھلے نہ اپنے وہ مال بردار جانور بدے ہوندے سن جنہاں تے اسلحہ اور جنہاں تے خوراک وغیرہ اور شامیانے ہوندے سن وہ دے تھلے قرآن کلا میرے سامنے میں وہ اتنے تکلیف ہی اس دوپہر چ بطول دیاں تیاں ریت تے باندھے ٹبے ریتاں دے ٹبے ریت تے پیر رکھے نا کدی ریت باہر پئی ہے جتی نہیں میں میرا پیر پہ سڑ گئی سن جتیاں کربلا دی شام کری نالائن سڑ گئے سن اہل پیر اوڑے کنڈے چوبے نے ہر ننگی پیری اتنا چوب اور ٹبیاں نال زہرہ دیاں تیاں اینی تپ وچ حضرت سجاد کنڈ کر کے بیٹھے